الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 87 ہے۔ اس آیت کا ماقبل کے ساتھ دو طرح کا ربط ہے، ایک ربط قریبی ہے اور ایک ربط بعیدی ہے۔ ربط قریبی یہ ہے کہ گزشتہ درس کے اندر میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ عرض کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کے دشمن اور ان کی درجہ بندی کی تھی کہ پہلے نمبر پر مسلمانوں کے اور ایمان والوں کے دشمن یہود ہیں، دوسرے نمبر پر مشرکین ہیں، اور تیسرے نمبر پر خود ہی بندہ سمجھ جاتا ہے کہ نصارہ ہیں، عزیر ہیں۔ لیکن درمیان میں اللہ تعالیٰ نے ایک ذیلی بات کے تحت یہ بات بھی بتائی تھی کہ اہل کتاب یہود نصارہ میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو ایمان والوں سے محبت کرنے والے ہیں، ایمان والوں کے زیادہ قریب ہیں۔ تو اس کی تفصیل بھی میں نے آپ حضرات کو بتائی تھی کہ اس سے پورا یعنی کہ نصارہ کا گروہ مراد نہیں ہے، بلکہ خاص طبقہ تھا، خاص جماعت مراد تھی، جس طرح کہ شاہ حبشہ تھے اور ان کے بھیجے وہ جو وفد تھا اس کے افراد، جب ان کو قرآن سنایا گیا تو وہ زار و قطار رونے لگے۔ اور پھر ان کی صفات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا تھا کہ یہ جو لوگ ہیں ان کے اندر جو قسیسین علماء ہیں وہ رہبانن اور درویش یعنی راہب ہیں۔ تو راہب اس کو کہتے ہیں کہ جو ترک لذات کر دے، دنیا کو ترک کرے اور اپنی مرغوبات کو چھوڑ دے اور تنہائی میں کہیں جا کر بیٹھ جائے اور وہاں اللہ کی عبادت کرے، اس کو راہب کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ ربط یعنی کہ اس پیچھے یعنی کہ ان اہل کتاب کے اندر رہبانیت تھی، اور یہاں اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو رہبانیت سے منع فرمایا ہے، یعنی ترک لذات سے منع کیا ہے کہ آپ ترک لذات نہیں کر سکتے۔ جو اللہ نے آپ کو چیزیں دی ہیں، جو اللہ کریم نے آپ کو رزق دیا ہے، اس کو آپ شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے استعمال کر سکتے ہیں، آپ اس سے یعنی کہ کنارہ کشی اختیار نہیں کر سکتے، یہ منع ہے۔ رہبانیت اسلام میں نہیں ہے، لا رہبانیت فی الاسلام۔ دوسرا ربط بعید یہ ہے کہ سورہ نساء کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے معاملے میں دو قسم کی عورتوں کا تذکرہ کیا تھا جو محرمات نکاح تھی۔ ایک تو وہ عورتیں جن کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے، اور دوسری وہ عورتیں تھیں جن کے ساتھ نکاح کرنا حلال ہے۔ تو یعنی وہاں نکاح کے معاملے میں حلت اور حرمت کے احکامات کو بیان کیا گیا تھا، اور سورہ مائدہ کے اندر اکل شرب کے معاملات یعنی حلت اور حرمت کے جو احکامات ان کو بیان کیا تھا۔ اور سورہ مائدہ کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرمت علیکم کے تحت جو ہے بہت ساری چیزوں کو بتایا تھا۔ تو یہ آیت بھی اسی کے ذیل میں ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے چیزیں حلال کی ہیں، جو حرام کی ان کی تفصیل کیا ہے۔ تو اس میں علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ کسی چیز کو حلال کرنا یا حرام کرنا اس کی 3 قسمیں ہیں، اور ہر قسم کے احکامات بھی الگ ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال کی ہے وہ نص سے حلال ہے، شریعت کے اندر اس کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے۔ کوئی بندہ اعتقاداً عقیدتاً اس چیز کو اپنے اوپر حرام کر دے تو یہ بندہ، اس کا حکم یہ ہے کہ یہ بندہ کافر ہو جائے گا۔ اور اسی طرح اگر کسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے اور یہ بندہ اعتقاداً اور عقیدتاً اس چیز کو اپنے اوپر حلال کر لے تو یہ بندہ بھی کفر میں چلا جائے گا، اس کا بھی اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اسلام کے سے خارج ہو جائے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ بندہ اس چیز کو حلال اور حرام تو نہیں سمجھتا، عقیدتاً تو نہیں سمجھتا، لیکن اپنی کسی بات کی وجہ سے جو منہ سے بات ایسی نکال دیتا ہے اور اس کی وجہ سے اس چیز کو حرام کر لیتا ہے، جس کو قسم کہتے ہیں۔ کہ مثال کے طور پہ اگر کسی بندے نے یہ قسم اٹھائی کہ میں بکری کا گوشت کھاؤں، یہ میرے لیے ایسے جیسے میں خنزیر کا گوشت کھاؤں۔ ٹھیک ہے نا جی۔ اب بکری حلال تھی، اس حلال کو یعنی کہ کس کے ساتھ وہ ملا دیا، خنزیر کے ساتھ، تو اب یہ قسم ہو گئی۔ اور قسم کے بارے میں حکم یہ ہے کہ ایسی چیز جو اللہ نے آپ کے اوپر حلال کی ہے آپ اس کو اپنے اوپر حرام کر دیں تو اب اس کا حکم یہ ہے کہ اس کو آپ نے توڑنا ہے، قسم کو آپ توڑیں اور قسم کا جو ہے کفارہ ادا کیا جائے۔ اس کی مثال جو ہے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات بابرکات کے متعلق سورۃ تحریم میں موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر شہد کو حرام کیا۔ یا ایھا النبی، اللہ نے قرآن اتارا، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے میرے محبوب آپ اس چیز کو اپنے اوپر کیوں حرام کرتے ہو جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے۔ اور پھر آگے اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ ہم نے آپ کے لیے جو قسم کی صورت اتاری ہے، آپ جو ہے اپنے قسم کا کفارہ ادا کریں۔ تو بہرحال یہ دوسری صورت ہے۔ تو تیسری صورت یہ ہے کہ کوئی بندہ جو ہے حلال چیز کو، مرغوب چیز کو، لذیذ چیز کو اس لیے چھوڑتا ہے کہ تقرب الی اللہ حاصل ہو جائے،
اس کو اللہ کا قرب مل جائے، وہ اللہ کا قریبی بن جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر اس کو انہماک حاصل ہو جائے، اس طرح کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے، یہ بھی حرام ہے۔ ٹھیک ہے نا جی، کہ کوئی بندہ جو ہے مثال کے طور پہ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں سے کئی واقعات آئے ہیں، اور جیسے مثال کے طور پہ ایک واقعہ جو اس آیت کی شان نزول کے تحت بھی لکھا ہے، ترمذی کی روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ اللہ کے نبی، میں جب گوشت کھاتا ہوں تو عورتوں کی طرف میری رغبت زیادہ بڑھ جاتی ہے، یعنی میرے اوپر شہوت کا غلبہ ہو جاتا ہے، تو اس لیے میں نے گوشت کو اپنے اوپر حرام کرا دیا ہے، میں گوشت نہیں کھاؤں گا، گوشت کو میں نے اپنے اوپر حرام کر دیا۔ تو یہ قرآن کی آیت نازل کی کہ جو اللہ نے حلال کی اس کو کیوں حرام کرتے ہو؟ اب اس میں ایک اور بات بھی یاد رکھیے گا، حلال چیز کو یعنی کہ اپنے اوپر یعنی کہ نہ استعمال کرنے کی جائز صورت بھی ہے۔ اب ایک بندہ ہے وہ حلال چیز کو استعمال نہیں کرتا، اور اس کی جائز صورت کیا ہے؟ جائز صورت یہ ہے کہ مثال کے طور پہ ایک بندہ آلو نہیں کھاتا، آلو حلال ہے، اور وہ بندہ آلو نہیں کھاتا، وہ اس آلو نہ کھانے کو جو ہے تقرب الی اللہ کا ذریعہ بھی نہیں سمجھتا، وہ یہ نہیں کہتا کہ جی میں آلو نہیں کھاؤں گا تو مجھے اللہ کا قرب مل جائے گا، یا وہ اس کو ثواب کی چیز بھی نہیں سمجھتا، کار ثواب بھی نہیں سمجھتا۔ تو وہ اگر آلو نہیں کھاتا طبی نقطہ نظر سے ڈاکٹر نے اس کو منع کیا ہے، یا وہ کھاتا ہے تو اس کو تکلیف ہو جاتی ہے، پیٹ میں گیس آ جاتا ہے، کوئی اور پرابلم ہو جاتی ہے، مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، اگر وہ آلو کھانا چھوڑ دے تو یہ اس کے لیے جائز ہے۔ یا مثال کے طور پہ بعض بندے جو ہیں گوشت کھاتے ہیں، ان کے اوپر موافق نہیں آتا، وہ گوشت کھانا چھوڑ دیں تو یہ چھوڑ سکتے ہیں۔ کوئی مرغی نہیں کھاتا، مرغی کا گوشت نہیں کھاتا، وہ چھوڑ دے۔ کوئی انڈا نہیں کھا رہا، اس کے یعنی کہ طبیعت کے خلاف ہے تو وہ اس کو چھوڑ سکتا ہے، یہ یعنی حلال طریقہ ہے، جائز طریقہ ہے۔ لیکن اس کو تقرب الی اللہ اور ثواب کی چیز سمجھ کے کرنا چھوڑنا یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ اب مثال کے طور پہ ایک بندہ جو ہے وہ یہ کہے کہ جی میں تو بالکل یعنی کہ پھٹے پرانے کپڑے پہنوں گا، مرغوب چیزیں نہیں کھاؤں گا، بیگم کے پاس نہیں جاؤں گا، جی میں نے نکاح وغیرہ نہیں کرنا بالکل، اب میں تو جو ہے اللہ اللہ کروں گا، بس اللہ کی عبادت میں ڈوبا رہوں گا، غرق رہوں گا۔ اللہ نے فرمایا یہ مجھے قطعاً پسند نہیں ہے۔ وہ پیچھے جو اہل کتاب کی یہ خصوصیت بیان فرمائی تھی کہ وَرُهْبَانًا، کہ ان میں درویش یعنی راہب بھی ہیں، تو وہ ایک ذیلی بات تھی، اور اللہ نے یہ قانون فطرت فرمایا کہ یہ جو رہبانیت ہے یہ قانون فطرت کے خلاف ہے، یہ اللہ کا قانون نہیں ہے، اللہ کی مشیت یہ نہیں ہے کہ میرے بندے جو رہبانیت اختیار کریں اور تنہا کہیں جنگل میں جا کے بیٹھے رہیں، وہاں پہ نہ یعنی کہ مسائل نہ کچھ دوسری صورتیں، اور وہاں پر اللہ کی عبادت کریں، یہ کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ ایسے ماحول کے اندر رہ کر بندہ اللہ کو راضی کرے جہاں ہر طرف سے جو شیطانی ہتھکنڈے ہوں، ہر طرف سے شیطانی راستے آ رہے ہوں، وہ ان سے اپنے تقوی اور اپنے جو ہے جو ایمان کا جو لباس ہے اسے بچا کر نکل جائے، اس کو کہتے ہیں تقوی، اور اسے کہتے ہیں اللہ کا قرب۔ اللہ کا قرب اس طرح ملتا ہے، چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں کے اندر، اسلاف کے اندر، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا مزاج یہ تھا کہ وہ سادہ لباس پہنتے تھے، ٹھیک ہے نا جی، حالانکہ بہت بڑے تاجر بھی تھے۔ اور اسی طرح خواجہ جو ہے اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی سادہ لباس پہنا کرتے تھے، اور ہمارے قریب کے بزرگوں میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ عمدے سے عمدہ لباس پہنا کرتے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بذات خود اور ان کے شاگرد امام محمد علیہ الرحمہ یہ بھی عمدہ قسم کے لباس زیب تن کرتے تھے، اور اس طرح حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ سادہ لباس پہنا کرتے تھے۔ تو یہ طبیعت پر ہے، اگر طبیعت ہے، لیکن اللہ کے نبی نے حدیث کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ البسوا ما شئتم، تم لباس جو چاہے پہنو، لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا، وہ بات یہ ہے کہ ما لم یکن مخیلہ ولا صرف، کہ اس لباس کے اندر تکبر نہ ہو اور غرور نہ ہو۔ تکبر اور غرور کا اگر لباس ہوگا اور اس کے اندر یعنی کہ تبذیر، فضول خرچی ہوگی، تو ایسا لباس جو ہے پہننا حرام ہو جائے گا، جائز نہیں ہوگا۔ اب ایک مثال کے طور پہ ایک بندہ جو ہے کپڑے پہنتا، اب نارمل خوبصورت سے خوبصورت کپڑے پہنے، لیکن وہ کپڑوں کے اندر جو ہے یہ بٹن جو ہے یہ سونے کے لگا لے، ٹھیک ہے نا جی، اور اس کے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا اپنی طرف سے کرے، تو یہ حرام ہو جائے گا کہ یہ چونکہ اسراف ہے۔ آپ نے عمدہ لباس پہننا پہنے۔ اور خلیفۃ المسلمین حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جب ان کا شہزادگی کا زمانہ تھا تو یہ ایک وقت میں جو ہے تقریباً 500 درہم کا ایک سوٹ پہنا کرتے تھے، اور بڑے یعنی کہ اشاش بشاش قسم کے آدمی تھے۔ اور ان کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ جب جس گلی سے جس محلے سے گزرتے تھے تو وہ گلی اور محلہ جو ہے خوشبو سے معطر ہو جاتے تھے، ایسے خوشبو استعمال کرتے تھے۔ لیکن جیسے یہ خلافت کے منصب پر بیٹھے تو اس کے بعد ان کا سوٹ جو ہے وہ 2 درہم کا ہوا کرتا تھا، اتنا یعنی کہ کمزور سوٹ پہنتے تھے، اور بالکل یعنی کہ گزارا کرتے تھے۔ اور گھر کا حال یہ تھا کہ ایک مرتبہ عید کی نماز پڑھا کے آئے تو ان کی بچیوں نے جو ہے منہ کے اوپر کپڑا رکھا ہوا ہے۔ بیگم نے اس سے پوچھا کہ یہ بچیوں نے منہ پہ کپڑا کیوں رکھا؟ تو کہا کہ امیر المومنین کیا بتائیں، آج گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا، بچیوں نے پیاز کے ساتھ روٹی کھائی ہے، اس لیے منہ چھپا رہی کہ منہ سے بدبو آئے گی، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ حال تھا۔ تو بہرحال یہ تو تقوی کی عمر ہے، جتنا انسان کا تقوی ہوگا اتنا
پہننا، اگر لباس عمدہ سے عمدہ پہنے لیکن اس کے اندر تکبر نہ ہو تو یہ بالکل جائز ہے، اس کی اللہ نے شریعت میں اجازت دی ہے۔ اور بلکہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے نبی آپ کہیے ان کو، قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ من الطیبات، کہ کس نے منع کیا ہے اللہ کے بندوں کو اس کی یعنی کہ زینت اختیار کرنے سے، خوبصورتی بنانے سے؟ اللہ تعالیٰ منع نہیں کرتا، شریعت منع نہیں کرتی۔ جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وسائل دیے ہیں، جائز حدود کے اندر رہتے ہوئے، شریعت کے حد کے اندر رہتے ہوئے آپ اپنے آپ کو خوبصورت سے خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ آپ کی ضرورت گاڑی ہے، آپ گاڑی لے سکتے ہیں، عمدہ لباس آپ استعمال کر سکتے ہیں، اس میں شریعت کی کوئی ممانعت نہیں، شریعت میں یہ بالکل جائز ہے۔ تو بہرحال یہ تین صورتیں تھیں جو حلال حرام کرنے کا یعنی کہ حکم تھا، کہ پہلی صورت یہ ہے کہ بندہ حلال کو جو ہے اپنے اعتقاد اور عقیدے کی بنیاد پر حلال سمجھے، یا حرام چیز کو جو ہے حلال سمجھے تو یہ کفر میں چلا جائے گا۔ دوسرا یہ تھا کہ قسم کے ذریعے کسی حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر لے تو اس کا حکم یہ ہے کہ قسم کو توڑے، اس کا کفارہ ادا کرے اور حلال چیز کو استعمال کرے۔ تیسرا حکم یہ تھا کہ قرب اللہ، تقرب اللہ کے لیے حلال چیز کا ترک کر دے اور کہے کہ جی میں یہ چیز استعمال نہیں کرتا۔ ہاں اگر ڈاکٹر بتاتا ہے تو ڈاکٹروں کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک روحانی ڈاکٹر ہوتا ہے اور ایک جسمانی ڈاکٹر ہوتا ہے۔ جسمانی ڈاکٹر منع کرتا ہے کہ جی آپ نے جو گائے کا گوشت نہیں کھانا، آپ نے آلو نہیں کھانا، آپ نے بھنڈی وغیرہ نہیں کھانی، آپ نے فلاں سبزیاں نہیں کھانی، تو یہ بالکل جائز ہے، یہ آپ کر سکتے ہیں۔ یا اسی طرح روحانی طور پر بعض جو بزرگ ہوتے ہیں وہ تزکیہ اس طرح کرتے ہیں کہ بھائی جو ہے قلت طعام یعنی کم کھانا، جو بندہ کم کھائے گا وہ رات کو اٹھ کے تہجد بھی پڑھ لے گا، اگر زیادہ منڈ کے کھائے گا تو اس کے اوپر ظاہر بات ہے سستی چھائی رہے گی، وہ صبح تک سویا رہے گا، تو یہ الگ چیزیں، یہ تو بالکل جائز ہیں، لیکن ان چیزوں کو قرب اللہ اور کار ثواب سمجھ کر ترک کرنا اس کی اجازت نہیں ہے۔ لا رہبانیت فی الاسلام۔ اور ایک اور بات بھی یاد رکھیں کہ زہد اور تقوی جس چیز کو میں اور آپ سمجھ رہے ہیں نا وہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لیست الزہادۃ فی الدنیا، کہ یہ زہد نہیں ہے دنیا کے اندر کہ بتحریم الحلال ولا اضاعۃ المال، کہ تم جو ہے اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کر لو اور اپنے مال کو برباد اور ضائع کرو، یہ زہد نہیں ہے۔ فرمایا کہ ولکن الزہادۃ، بلکہ زہد اور تقوی اس چیز کا نام ہے کہ اللہ تکون مما فی یدیک اوثق ومما فی ید اللہ، کہ جو چیز آپ کے ہاتھ میں اللہ نے دی ہے نا، جو مال ہے، جو وسائل آپ کے ہاتھ میں ہیں، آپ اس کو جو ہے اس کے اوپر بھروسہ نہ کریں، بھروسہ اس پہ کریں جو اللہ کی ذات کے پاس ہے، اور اپنی چیز کو جو ہے ہمیشہ نہ سمجھیں، اپنی چیز کو فانی سمجھیں، اور باقی اور قیمتی چیز جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے، اس چیز کو اس پہ اعتماد کرنا، اس کے اوپر بھروسہ کرنا، اس کا نام ہے زہد اور تقوی۔ ٹھیک ہے، تقوی کسی اور چیز کا نام نہیں ہے کہ جی الگ سے کوئی چیز ہے وہ تقوی، ہر بندہ تقوی اختیار کر سکتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایمان والوں کی صفات میں تقوی کا ذکر بھی کیا ہے کہ یہ متقی لوگ ہیں، اور متقیوں کی صفات کو بھی ذکر کیا ہے کہ گناہوں سے بچانا، اپنے آپ کو جو اپنے آپ کو گناہ سے بچا لے نا، یہ بات یاد رکھیں۔ اور میں اکثر یہ عرض کرتا ہوں کہ تقوی کے دو بازیوں ہیں، ایک ترک معاصی اور دوسرا جو ہے اعمال صالحہ۔ ٹھیک ہے نا جی۔ اب ایک بندہ جو ہے ترک معاصی، اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھتا ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اور پھر اس کے بعد صرف فرائض کی تکمیل کرتا ہے، فرائض کی تکمیل کرتا ہے، تو یہ پرلے یعنی کہ اونچے درجے کا جو ہے متقی ہے، بہت بڑا متقی اور پرہیزگار آدمی ہے۔ لیکن ایک بندہ جو ہے وہ ترک معاصی تو نہیں کر رہا، لمبے لمبے نوافل ساری رات مسجد میں کھڑے ہو کے تہجد پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، لیکن دوسری طرف سے گاڑی جو ہے گناہوں کے اس میں بھی چل رہی ہے، یعنی کہ گاڑی کے دو پیے معصیت کے اندر چل رہے ہیں، دو پیے جو ہے اعمال صالحہ میں چل رہے ہیں، تو ایسی عبادت اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ آپ ایک تھیلی اس کو نیچے سے کاٹ دیں اور اوپر سے اس کے اندر چیزیں ڈالتے رہیں، تو وہ نیچے سے ظاہر بات ہے جب تک آپ اس کو سیئیں گے نہیں اور اس کو محفوظ نہیں کریں گے وہ چیزیں نیچے گرتی رہیں گی۔ تو یہ اعمال اگر آپ نے سیو کرنے تو سب سے پہلے ترک معاصی، گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا، اور اگر گناہوں کو چھوڑ دیا، پیچھے اتنی خوبصورت آیت ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ میرے بندو، میں نے تمہارے اوپر کوئی سختی نہیں کی، تم کبائر سے اپنے آپ کو بچانا، کبائر وہ جو اللہ نے قرآن و سنت کے اندر جس کو منع کیا ہے، جو گناہ ہیں جو اللہ کے نبی اور اللہ نے قرآن میں منع کیا ہے، ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لینا۔ باقی جو آپ کے چھوٹے موٹے گناہ ہیں وہ آپ کی عبادات کی برکت سے اور اللہ کے فضل سے اللہ پاک ان کو ختم کر دے گا اور تمہیں جنت میں داخل کر دے گا۔ تو کتنا آسانی کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ شریعت بہت ہی آسان ہے، لیکن ہم لوگوں نے اس کو سختی کیا ہوا ہے۔ اور دوسرا یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کا ذکر کیا ہے، حلال اور حرام۔ حلال کا تعلق جنت کے ساتھ ہے، حرام کا تعلق جہنم کے ساتھ ہے۔ حلال کا تعلق اوامر کے ساتھ ہے اور حرام کا تعلق نوائی کے ساتھ ہے، یعنی حلال کرنا ہے اور جو حرام چیز ہے اس سے اپنے آپ کو روکنا ہے، تو اسی کا نام شریعت ہے۔ یعنی شریعت کے موٹے موٹے دو اصول ہیں، حلال کام کرنا، حرام سے اپنے آپ کو بچانا، یہ پوری شریعت ہے۔
ٹھیک ہے۔ اور قرآن میں دوسری گلا فرماتے ہیں وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو میرا نبی تمہیں حکم دے اس کو لو اور جس سے منع کرے اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، یہی تمہارا تقویٰ، یہی تمہارا ایمان، یہی تمہاری دولت، یہی تمہاری آخرت اور دنیا کی کامیابی ہے، اسی کے اندر تمہارا یعنی کامیابی کا راز مضمر ہے۔ لیکن اگر ان چیزوں کو تم نے چھوڑ دیا تو تم بڑی بڑی تلاوتیں کرتے رہو، حج کرتے رہو، صدقات کرتے رہو، تمہارا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو سب سے بڑی چیز جو ہے اپنے آپ کو جو ہے حرام چیزوں سے بچانا ہے۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، اپنے اوپر حرام نہ کرو پاکیزہ چیزیں، ما وہ احل اللہ لکم جن کو اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے، ولا تعتدوا، اور اس معاملے میں حد سے نہ بڑھو، ٹھیک ہے نا۔ اعتدال، راہ اعتدال یہ بڑی قیمتی چیز ہے۔ ہر معاملے کے اندر، عبادات کے اندر بھی، معاملات کے اندر بھی، ہر چیز کے اندر اعتدال کا مظاہرہ کیا جائے۔ اسی طرح ایک صحابی کا واقعہ تھا حدیث کے اندر کہ اس نے جو ہے وہ دن رات جو ہے، دن کو جو ہے روزہ رکھتا، رات کو وہ عبادت کرتا، تو وہ جو ہے اس کا معاملہ جب حضور علیہ السلام کو پتہ چلا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو اللہ کے نبی نے کہا، اسی وقت اس کو کہا کہ سیدھا بیوی کے پاس جاؤ، تو اس نے کہا اللہ کے نبی میں روزے سے ہوں، تو اللہ کے نبی نے کہا روزہ توڑیے آپ، ٹھیک ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی نے خطبہ دیا، کہا کہ لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم مجھ سے آگے بڑھنا چاہتے ہو اعمال میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے اللہ یعنی کہ غائبانہ کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے، میرا حال یہ کہ میں کھاتا بھی ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، میں سوتا بھی ہوں، رات کو قیام بھی کرتا ہوں، میں اپنی بیویوں کے پاس بھی جاتا ہوں، تم مجھ سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہو۔ اور فرمایا کہ جس نے مجھ سے آگے بڑھنے کی کوشش کی وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ ظاہر نبی سے کون آگے بڑھ سکتا ہے، تو اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا ایک واقعہ ہے، ایک خاتون جو ہے اپنے شوہر کا مقدمہ لے کے آئی حضرت عمر کے پاس، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا مقدمہ جو ہے، اس وقت ایک بہت بڑے بزرگ تھے کعب بن اسود ازدی علیہ الرحمہ، ان کے پاس یہ مقدمہ بھیجا کہ جی اس مقدمے کا آپ فیصلہ کریں۔ تو اس عورت کا جب مقدمہ سنا تو اس کے شوہر کو بلایا اور کہا کہ بھائی تجھے 3 دن تو اجازت ہے کہ 3 دن آپ اپنی عبادت کریں، روزے رکھیں، جو بھی کرنا ہے آپ نے کریں، لیکن چوتھے دن آپ کو بیوی کے پاس جانا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اور قانون بنا دیا کہ 4 دن سے زیادہ یعنی کہ بیوی سے دوری اختیار کرنے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے، ایک قانون بن گیا۔ تو بہرحال پھر اللہ کے نبی نے یہ بھی ترغیب دی کہ بھائی اگر تم نے رہبانیت اختیار کرنی ہے نا، اللہ کے راستے میں جہاد کرو، یہ سب سے بڑی رہبانیت ہے، ٹھیک ہے۔ اپنے نفس کو مارو، یہ سب سے بڑی رہبانیت ہے۔ یہ رہبانیت نہیں ہے کہ بیوی کو بھی چھوڑ دو، بچوں کو بھی چھوڑ دو اور دنیا کے ساتھ ملنا ملانا چھوڑ دو، یہ اجازت نہیں شریعت کی اس میں۔ تو فرمایا کہ حد سے نہ بڑھو، اور کسی معاملے میں بھی چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو، حلال چیز، اس میں بھی اعتدال سے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب ایک بندہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حلال چیز دی ہے، کھانا ہو وہ حلال کھانا ہے، ٹھیک ہے جی، وہ کھا کے اتنا منڈ کے کھاتا ہے اور اس میں اپنے آپ کو ہلاک کر دیتا ہے۔ یا مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے آپ کی فطری جو طبعی آپ کے تقاضے ہیں، جو ضرورت ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بیوی دی ہے، تو آپ بیوی سے جو حد سے زیادہ جو قربت اختیار کر لیں، یعنی کہ جو شریعت کی حدود سے بھی پار نکل جائے۔ شریعت میں اس کو منع تو نہیں کیا کہ آپ کتنا، لیکن اگر آپ حد سے بڑھیں گے تو یہ آپ کی موت کا سبب بن جائے گا، اور یہ جب اعتدال آپ حد سے بڑھیں گے تو یہ آپ کے لیے وہ بن جائے گا۔ تو اس لیے ہر معاملے میں جو ہے اعتدال پسندی کا مظاہرہ کرے۔ کیوں فرمایا کہ ان اللہ لا يحب المعتدین، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی حد سے بڑھنے والوں سے محبت نہیں کرتے۔ اور پھر آگے حکم دیا کہ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، کھاؤ پیو اس روزی میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا حلال اور طیب۔ حلال اس کو کہتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت کے اندر جس کو حلال کیا، طیب وہ روزی ہوتی ہے جس کو انسان کی طبیعت مانتی ہے، جو طبیعت کے خلاف ہو وہ طیب نہیں ہوتی، وہ پاکیزہ نہیں ہوتی، وہ ناپاک ہوتی ہے۔ اور جو چیز انسان کی طبیعت کے موافق اور طبیعت انسان کی اس سے متنفر نہ ہو تو وہ حلال اور طیب ہے، جو انسان کی طبیعت اس سے متنفر ہوگی تو وہ پاکیزہ نہیں ہوگی۔ فرمایا کہ اگر تو یہ کھاؤ اور پیو حلال چیزوں میں سے، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، الذی وہ ذات انتم بہ مؤمنون، جس ذات کے اوپر تمہارا دعویٰ ہے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان والوں کو یہ دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کی ذات پہ ایمان رکھتے ہیں، تو پھر اس سے ڈرتے رہو اور اس کے یہ احکامات ہیں ان کو پورا کرتے رہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اپنے اوامر کے اوپر عمل کرنے والا اور نواہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں روکنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ بھی اللہ نے قرآن میں کہا ہے اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل کے انشاءاللہ